السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے میں جو آیت بہت ہی مختصر پڑھی ہے، اس آیت کے سلسلے میں آپ حضرات بارہا سنے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو انعام کیا، ان انعام کے سلسلے میں یہ بات باور کرائی کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب انسان یہ کہے گا کہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہم نے زمینوں کو ناپ رکھا ہے اور سمندروں کی تہوں کو جانچ رکھا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو ہم نے سیر کر رکھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، نعمتوں کو انگلیوں پر گن لینا اور تعداد کا بتا دینا یہ نعمت کا شمار نہیں ہے۔ ہم آپ سے کہیں کہ آپ اب تک دیکھ رہے ہو اور آج تک آپ سانس لے رہے ہو اور دل و دماغ سے سوچ رہے ہو، ہم کہیں گے کہ کب تک سوچو گے، کب تک دیکھو گے، کب تک جیو گے؟ یہ بھی تو کوئی نعمت ہے۔ تو چند نعمتیں ایسی ہیں جس کا بندہ ادراک کرتا ہے، اور ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کو انسان نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میں کہوں کہ بھئی اس نعمت کو لے لو تو انسان دہشت محسوس کرے گا، وحشت محسوس کرے گا، اس کو نہیں لے گا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ موت کی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ موت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا سلسلہ روئے زمین پر نہ چلاتا تو ایک ایک کے دروازے پر ہزار بوڑھے پڑے ہوتے۔ آج بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، پوتا دادا کی خدمت کیسے کرے گا؟ پوتا پردادا کی خدمت کیسے کرے گا؟ حضرت نے یہاں تک کہ لکھا کہ ایک ایک کے دروازے پر جو ہزار بوڑھے پڑے ہوں گے، ان کے بول و برات سے، ان کے جسم سے نکلنے والے تعفن سے ایک دوسرے مرنے لگیں گے۔ لیکن اللہ نے انسانیت کے اوپر اتنا عظیم احسان کیا کہ موت کا سلسلہ چلایا اور ہم اپنے سے ملاقات کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اور یہ موت نعمت تو ہے، لیکن انسان جانتا کب ہے؟ انسان اس نعمت کا ادراک کب کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو انسانی زندگی دے دیتے ہیں تو وہ زندگی کی بہار والی زندگی میں، خوشحال زندگی میں موت کو کبھی مانتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ آنکھوں میں روشنی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، گفت و شنید کا ایک معاملہ اس کا باقی ہے۔ جب ایک وقت اللہ ایسا بھی لاتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ عضو فضول ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں راشا طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ایسے دور سے گزرتا ہے کہ گھر کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ میاں یہ تو عضو فضول ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارے لائق نہیں رہ گئے، تو ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر کے وہ اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اور کب لو لگاتا ہے؟ جب اپنے بیگانے ہو گئے، بچے الگ بیڈ روم میں چلے گئے، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، علاج و معالجے کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بار الہا، اپنے تو بیگانے ہو گئے، کوئی ملنے نہیں آتا، کوئی خیریت پوچھنے نہیں آتا، اے اللہ موت دے دے۔ ارے بھائی، موت کیوں مانگ رہے ہو؟ ایک وقت تھا کہ اس سے گھبراتے تھے، کہتے تھے کہ موت آ جائے گی تو بندہ کہتا تھا کہ کاروبار کون سنبھالے گا، بینک بیلنس پڑا اس کا کیا ہوگا، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے اس کا کیا ہوگا، ابھی میں نے عمر ہی کیا پائی ہے۔ لیکن حالات جب اس کے اوپر آئے ہیں
تو کہتا ہے اے اللہ موت دے دے، لیکن اللہ اس موقع پر بھی بندے سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے؟ ثم اماتا، اللہ نے موت کا نظام چلایا، فاکبرا، قبر کا بھی نظام چلایا۔ اب جب ہم بے راہ روی کی زندگی گزارے ہیں، اللہ کو ناراض کیے ہیں، لیکن موت مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ دیتے کہ اے بندے میں تجھے موت نہیں دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ نے موت بھی دی، پھر اس کے ساتھ ہمارا اکرام اس طرح کیا کہ اے لوگوں، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کرنا، اس کے لیے قبر کا نظام بنایا، اسے قبر میں دفنا دینا، اور پھر اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، اسے غسل بھی دے دینا، اعضائے سجدہ پہ کافور بھی مل دینا، زمانے کا بادشاہ بھی ہو، کہا تو پیچھے کھڑے ہو جانا، اس کو آگے رکھ دینا، سارے لوگوں کو باراتی بنا کر کے اسے دولہا بنا دیا، اور کہا اے لوگوں اس کی مغفرت کی دعا کرو، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ نے یہ نظام بنایا، پھر قبر کا نظام بنایا۔ میرے عزیزوں، اس نعمت کو ہم کب جانتے ہیں؟ جب ہمارے جسم جو ہے وہ کسی لائق نہیں رہتا، لیکن یہ اکابرین اہل اللہ، بزرگان دین، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنا رکھا ہے، وہ ہمہ وقت موت کو یاد رکھتے تھے اور اچھی زندگی گزارتے تھے۔ موت اس حال میں آئے کہ رب میرا راضی رہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون پڑھنے میں آیا، رمضان کا مہینہ ہے، بیماری ایک دم طول پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ تقی، میں چاہتا تو ہوں کہ میری بھی موت رمضان میں آ جائے، لیکن رمضان کی فضیلت تو مجھے ضرور مل جائے گی، لیکن جو ورثہ آئیں گے، جو متعلقین محبین جو آئیں گے، ان کو تکلیف کتنی ہوگی۔ رمضان کی مشقت، افطار کی مشقت، لوگوں کو جمع کرنا اس کی مشقت، اندازہ کرو میرے دوستو، موت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی فکر بھی ستائی جا رہی ہے، لیکن اللہ سے لوگ اس طرح لگائے ہیں کہ رمضان میں موت آئے گی، بخشش تو ہو جائے گی، لیکن میری ذات سے امت کو تکلیف ہو جائے، اس چیز کو گوارا نہیں کر رہے۔ یہ اکابرین اہل اللہ اپنی موتوں کو یاد رکھ کر کے امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی کا وہ پیغام سامنے رکھتے ہیں کہ میرے عزیزوں، ان کی زندگیوں پر رشک آتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ہم اس بات کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اولادیں دیندار ہوں گی، متقی ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، وہ باپ کے لیے ذخیر آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کے اندر یہ ملکہ عطا فرمایا کہ اپنی چاروں اولادوں کو دین سے وابستہ رکھا۔ یہ نہ کہنا کہ دین کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنی زندگی کے گزارے کے لیے ایک سامان بنایا تھا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے آخرت کو مد نظر رکھا تھا، ورنہ چار اولادیں تھی، کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے تھے، لیکن چاروں کو اکابرین کے صلحاء کے لباس میں رکھا اور پھر دیندارانہ ماحول دیا، اور ماشاء اللہ چاروں اولادیں لگی ہیں۔ کوئی مصلی سنبھال رہا ہے، کوئی اصحاب صفہ کا مثال بنا بیٹھا ہے، کوئی اور کچھ کام کر رہا ہے، لیکن سارے لڑکے ماشاءاللہ دینداری سے منسلک ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے کہ حضرت والا جب معراج العلوم آتے تھے اور ان کی تینوں اولادیں معراج العلوم میں پڑھا کرتی تھی، پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار کوئی بہت بڑے مولانا آئے ہیں، کیا چہرہ نورانی تھا، کیا انداز گفتگو کا کہ انسان گفتگو کرتا تھا تو دل ہی موہ لیتا تھا۔ ایسے اکابرین کا آنا اور ان کو نگاہوں میں بسا لینا، میرے عزیزوں، وہ اللہ کی بہت بڑی ایک طرح کی نشانی تھی ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو حضرت کے اوصاف تھے ان اوصاف کو ہم کہیں گے کہ ان کی اولادیں کچھ نہ کچھ لے لیں۔ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے تھے، اولادوں سے کہیں گے کہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس بھی لے لیں۔ مصلی کو سنبھالے ہوئے تھے، ماشاء اللہ ان کے جانشین مصلی کو سنبھالے ہوئے، ہم کہیں گے کہ وہ جس طرح مصلی کو سنبھالے تھے
اور پھر جس طرح وقت کی پابندیاں کیا کرتے تھے اس طرح کریں۔ ہم اہل محلہ سے بھی کہیں گے کہ آپ ان پر دست شفقت رکھیے اور ان کے ساتھ جو احسان کرنا چاہیے ان احسان کو فراموش نہ کیجیے۔ ایک نسل نے امامت کی ہے، اپنی زندگی یہاں پر کھپائی ہے، ہم کہیں گے کہ ان کی اولادوں کو بھی آپ اسی طرح دیکھنا چاہو جس طرح آپ نے ان کے والد کو دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب قاسمی نے قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اب اس کے